ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تہ دل سے حسن نیت کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سکون و عافیت کی زندگی عطا کرے اور آپ کے تمام تر مسائل کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور آپ کی جو بھی جائز تمنائیں ہیں، جائز مقاصد ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تکمیل فرمائے۔ ناظرین، مصروفیات کی بنا پر ہم آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ چند روز کی اور مصروفیات ہے، حالانکہ مصروفیات تو چلتی رہیں گی تا دم آخر۔ البتہ فی الحال جو زیادہ مصروفیات ہیں ابھی چند دن اور ہیں، کیونکہ ہماری روحانی تقویم 2025 کی تیاری چل رہی ہے۔ انشاءاللہ جلد روحانی تقویم منظر عام پر آ جائے گی تو ہمیں کچھ وقت مل جائے گا، اور ہمارا ایک تربیتی کیمپ بھی الحمدللہ ہونے جا رہا ہے اورنگ آباد میں، اس کی بھی تیاری پیش نظر ہے۔ بہرحال دوستو، چند دن کے بعد انشاءاللہ ہم حسب عادت حسب دستور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مختلف موضوعات پر ویڈیو جو بڑی کارآمد ثابت ہوں گی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور دیگر حضرات کے لیے بھی ہم پیش کرتے رہیں گے۔ البتہ آج ہم آپ کی خدمت میں آ ہی گئے تو سوچتے ہیں کچھ بتاتے چلیں۔ ملاقات تو وہی فائدہ مند ہوتی ہے کہ ہم جس ملاقات سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، ورنہ ایسی ملاقات سے کیا حاصل۔ بہرحال ہم یہ تو نہیں کہیں گے ہمارے پاس علم ہے، ہم جانتے ہیں، ہم ایک بہت سادہ سے انسان ہیں، بالکل ایک آپ کی طرح عام انسان ہیں، لیکن البتہ اللہ نے ہمیں جتنا عطا کیا ہے ہم آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ دوستو، عاملین حضرات جانتے ہیں، ویسے عوام بھی جانتے ہیں کہ حصار کسے کہتے ہیں، حصار کیا ہے۔ آج ہم در حقیقت اسی موضوع پر بولنا چاہ رہے ہیں۔ خاص طور سے آج کی ویڈیو عاملین حضرات کے لیے اور عام طور سے تمام حضرات کے لیے ہے، اس لیے کہ حصار کی ضرورت جس طرح عاملین کو پڑتی ہے اسی طرح عام حضرات کو بھی ہوتی ہے۔ ہم اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے حصار کہتے کسے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، حصار جو ہے یہ در حقیقت باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ عربی دا جانتے ہیں کہ باب مفاعلہ کا ایک مصدر فعالون کے وزن پر بھی آتا ہے۔ مثلا جاہد یجاہد مجاہدتاً و جہاداً، اسی طرح حاصر یحاصر محاصرتاً و حصاراً۔ گویا کہ یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی چیز کا احاطہ کرنا، کسی چیز کو گھیر لینا، کسی چیز کو تحفظ فراہم کرنا، کسی چیز کو پروٹیکشن دینا، اسے کہتے ہیں حصار۔ حاصر یحاصر محاصرتاً و حصاراً۔ اگر اس کو عربی میں اگر ہم ترجمہ کریں گے، یعنی عربی ٹو عربی، عربی ٹو اردو نہیں بلکہ عربک ٹو عربی، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ احاط الشیء احاطتاً، کسی چیز کا احاطہ کر دینا۔ بہرحال دوستو، حصار کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو گھیر لینا۔ یہاں اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے جو ناچیز کا ہی شعر ہے، میں نے ابھی چند روز پہلے غزل کہی تھی، اس کا مقطع تھا، تو کوئی یہ شاعری کا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے یہ شعر۔ انشاءاللہ اس شعر کے ذریعے اور وضاحت ہو جائے گی کہ حصار کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے متعلق یہ شعر کہا تھا اور اس میں حصار کا لفظ آیا ہے، تو مناسب سمجھتا ہوں میں اس شعر کو یہاں ذکر کر دوں۔ شعر یہ ہے کہ یہ میرے حق میں میری ماں کی ہے دعا جامی، یہ میرے حق میں میری ماں کی ہے دعا جامی، میں ہر بلا سے ہوں محفوظ اس حصار کے بعد۔ یہ وہی حصار ہے دوستو، گویا کہ میری والدہ کی دعائیں اس طرح مجھے گھیرے ہوئے ہیں کہ کوئی بلا کوئی مصیبت میری ذات تک پہنچ نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ اب حصار کے معنی
حصار کا جو معنی ہے وہ آپ پر دو چار کی طرح عیاں بیاں ہو گیا ہوگا۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حصار عملیات کی دنیا میں کسے کہتے ہیں اور حصار عامل کیسے کرے؟ کون سے حصار کا کون سے طریقہ سب سے زیادہ مجرب المجرب ہے اور سب سے زیادہ زود اثر ہے؟ دیکھیے دوستو، حصار کے بہت سے طریقے اکابرین سے منقول ہیں۔ انشاءاللہ صنم خانہ عملیات کی جب دوسری یا تیسری جلد آئے گی اس میں باقاعدہ ہم حصار کے بارے میں ذکر کریں گے اور سینکڑوں طریقے ہم انشاءاللہ قارئین کے حوالے کریں گے، لیکن آج ہم صرف 2 طریقوں پر اکتفا کریں گے جو بہت ہی مجرب المجرب ہیں اور انتہائی مؤثر بھی ہیں۔ پہلا طریقہ، حصار کا جو پہلا طریقہ ہے، یعنی جو سب سے مضبوط حصار کہلاتا ہے، وہ کہلاتا ہے حصار قطبی۔ جی ہاں دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت ہے 4 سپارے میں موجود ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا الی آخرہ۔ اس آیت کا جو عامل ہوتا ہے در حقیقت وہ حصار قطبی کا عامل کہلاتا ہے۔ اب حصار قطبی کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو دوستو، اس تفصیل کو جاننے کے لیے آپ کو والد محترم استاذ العاملین محسن ملت حضرت مولانا حسن الہاشمی صاحب نور اللہ مرقدہ کی شہرائے آفاق تصنیف تحفۃ العاملین کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مذکورہ کتاب کے صفحہ نمبر 240 پر والد محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ حصار قطبی کا عامل بننے کا پورا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور دوستو، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ والد محترم نے یہیں پہ، یعنی جہاں طریقہ بیان کیا ہے حصار قطبی کا عامل بننے کا، ایک سطر درج کی ہے۔ وہ سطر کیا ہے؟ والد محترم نے لکھا ہے کہ حصار قطبی کا جو عامل ہوتا ہے وہ در حقیقت عملیات کا بادشاہ کہلانے کا حقدار ہے، اور اس سے جنات ایسے خائف ہوتے ہیں، ایسا خوف کھاتے ہیں جیسے عام انسان جنات سے ڈرتے ہیں۔ تو گویا کہ حصار قطبی کا جو حصار ہوتا ہے وہ سب سے مضبوط حصار کہلاتا ہے، اور وہ عملیات کا بادشاہ کہلانے کا حقدار ہے جو حصار قطبی کا عامل ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں حصار قطبی کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور اس کا عامل بننا چاہیے، اور جب ہم علاج و معالجے کی نیت سے گدی پر بیٹھیں، مسند پر جلوہ افروز ہوں، مریضوں کو دیکھیں، تو اس سے پہلے ہم اپنا حصار کر لیں، اپنے گھر والوں کا حصار کر لیں، اپنے گھر کا حصار کر لیں، اور دیگر جس چیز کا بھی آپ حصار کرنا چاہیں حصار کر سکتے ہیں۔ البتہ حصار ضرور کریں۔ دیکھیں، ہم یہاں بتاتے چلیں کہ عملیات کی لائن در حقیقت ایک خطرے کی لائن بھی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اس میں مختلف خدشات اور مختلف خطرات کا سامنا عامل کو کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے عامل کا حصار مضبوط ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ ہیں نا، حصار کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، حصار نہیں نکالتے، کسی بھی حصار کے عامل نہیں ہوتے، اور ایسے ہی الٹ ٹپ علاج و معالجہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں انہیں رجت یا پھر کسی جن زدہ مریض کے حملے کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال دوستو، حصار بہت ضروری ہے، تو اس کا پورا طریقہ آپ کو تفصیل کے ساتھ مذکورہ کتاب یعنی تحفۃ العاملین میں مل جائے گا۔ اگر آپ بھی حصار قطبی کا عامل بننا چاہتے ہیں تو آپ والد محترم کی یہ کتاب ہمارے ادارے سے رابطہ کر کے منگا سکتے ہیں۔ اس حصار کی ایک خاص بات اور ہے جو میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ والد محترم نے وہ بات بھی ذکر کر رکھی ہے، آپ دیکھ لینا، لیکن میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ والد صاحب لکھتے ہیں اس حصار کی تعریف کرتے ہوئے، اس حصار کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ بچشم تصور سے بھی دور بیٹھے ہوئے کسی کا حصار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اور جو حصار ہوتے ہیں عام طور سے کیا ہوگا، آپ اس کی جو آیت ہوگی یا کوئی عظیمت ہوگی اسے پڑھیں گے، اپنے اوپر دم کریں گے، اپنے بچوں اہل و عیال کے اوپر دم کریں گے، یا کسی مریض کے اوپر دم کر کے حصار کریں گے، یا کسی مکان دکان وغیرہ کا حصار دم کر کے کریں گے، لیکن آپ کو موجود موقع پر ہونا ضروری ہے۔ لیکن حصار قطبی کے اگر آپ عامل ہیں تو آپ دور بیٹھے کسی دور دراز علاقے کا، کسی مریض کا، کسی دکان کا، کسی مکان کا اپنی گدی پر بیٹھے ہوئے بھی حصار کر سکتے ہیں۔ مثلا میں دیون میں بیٹھا ہوا ہوں،
اور میں اصل میں حصار قطبی کا عامل ہوں، اور میرے پاس فون آتا ہے دہلی سے کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کچھ حصار وصار کر دیجئے، اس کو اثرات پریشان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، میں یہیں بیٹھے بیٹھے حصار قطبی کا جو طریقہ ہوتا ہے حصار کرنے کا، یہیں بیٹھے بیٹھے بچشمِ تصور سے میں اس کا حصار کر سکتا ہوں، مجھے دہلی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حصار کی یعنی حصار قطبی کی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ آپ دور بیٹھے ہوئے بھی کسی کا حصار کر سکتے ہیں اگر آپ حصار قطبی کے عامل ہیں۔ تفصیل سے قطع نظر ایک طریقہ حصار قطبی کا ہم نے بتا دیا۔ ایک حصار کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ حصار کرنا چاہتے ہیں دکان کا، مکان کا، فیکٹری کا، کسی مریض کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے مکان کا، تو آپ اولاً سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھیں، یعنی ابتدائی چند آیتیں۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یعنی آخری جو آیتیں ہیں، رکوع نہ کہیے بلکہ آخری جو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخری وانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، کسی مریض کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام تر مصیبت سے، تمام تر بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ اسی حصار میں 13 مرتبہ یا رقیبو کا بھی اضافہ کر لیں، یعنی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی، اور 13 مرتبہ یا رقیبو بھی پڑھ لیں، تو نور علی نور، انشاءاللہ آپ پوری طرح سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کو بہترین مضبوط پروٹیکشن مل جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا حصار کا طریقہ، حصار کیوں کرنا چاہیے، حصار کی کیا ضرورت ہے، حصار کی کیا اہمیت ہے، حصار کے لغوی معنی کیا ہیں، ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ حصار سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں، آپ کے ذہن کا طواف کریں، گردش کریں، کروٹ لیں آپ کے ذہن میں، تو دوستو آپ بلا جھجک، بلا تعمل ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے یا کالز کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے جوابات آپ کو دیں گے، اور کوئی بھی آپ کو اس میں تعمل ہو رہا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو آج کی ویڈیو سے متعلق، تو آپ بلا تکلف ہم کو میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے فی الحال اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناچیز وقاص ہاشمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔